أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 38 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے گزشتہ آیات کی تفسیر کو ایک دفعہ مختصراً عرض کر دیتی ہوں۔ ہم نے وہاں تک پڑھ لیا تھا، وہاں تک سیکھ لیا تھا کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد ہوئی، اور حضرت مریم وہاں پر عبادت گزار ہوئیں، اور حضرت مریم کے پاس جب حجرہ جو بیت المقدس میں تھا، وہاں اس حجرے میں جہاں آپ عبادت کرتی تھی، وہاں بغیر موسم کے پھل آتے تھے جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جو وہ پھل حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے تو مریم سے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس وقت اس جگہ پر حضرت زکریہ نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس جگہ پر تیری خاص رحمتوں کا نزول ہے، میں اس جگہ کھڑا ہو کر تجھ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے مجھے اولاد عطا کر، پاکیزہ اولاد عطا کر، جو کہ میرے بعد میرے جس طرح میں تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میرے اس مشن کو جاری و ساری رکھے، اور میرے بعد میری اولاد بھی تیرے ہی نام پر تیرے ہی دین کی تبلیغ کرے۔ وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آپ نے دعا مانگی اپنے لیے، اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے۔ اب یہاں سے اس آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ پھر فرشتوں نے ان کو صدا دی۔ یہاں پر فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جہاں عبادت کر رہے تھے مسجد میں تشریف فرماتے، اور کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر وہاں داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ جس وقت اس محراب میں، محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی مسجد میں، خاص ایک کونا، ایک جگہ، آپ وہاں عبادت میں مشغول تھے، اور باہر آدمی مسجد میں اندر داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بھی بند تھا، اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا آپ کے حجرے میں۔ دروازہ بند تھا تو اچانک ایک سفید پوش جوان آپ نے دیکھا جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ بیٹے سے مراد حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل لے کر آئے، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہو گئی، اور یہ غیب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی تھی، اور آپ کو یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا تھا، جس طرح کہ یہ اس آیت سے بھی واضح ہے۔ اور یہاں پر مراد کہ وہ جو ایک اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، تو اللہ کی طرف سے کلمہ یعنی کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے۔ اور انہیں کیوں کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ؟ کیونکہ کلمہ کن، یعنی کن اس کا مطلب ہو جا۔ تو آپ کی تخلیق کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے آپ، تو آپ کو کلمہ کن کہہ کے تخلیق فرمایا گیا، اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔
تو یہاں پر مراد کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اس سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کریں گے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کس چیز کی تصدیق؟ کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا، ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے حضرت عیسیٰ، تو پہلے ہی بشارت دے دی گئی کہ یحییٰ ایسا ہوگا جو پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ سے آپ پہلے پیدا ہوئے تھے، عمر میں آپ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن میں جس طرح کے مذکور بھی ہے ان کو بتا دیا حضرت زکریا کو کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تصدیق بھی کرے گا کہ حضرت مریم بالکل پارسہ ہے، نیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش بالکل بغیر باپ کے ہوئی ہے اور اللہ اس پر قادر ہے۔ پھر اور وہ سردار ہوگا، حضرت یحییٰ کو سردار کہا گیا، یعنی اس دور کے لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی ہی اطاعت میں، اللہ کی یعنی آپ اللہ کی اطاعت کے راستے پر ہیں، وہ آپ کی اطاعت کرتے ہوئے گناہوں سے بچے رہیں گے۔ یعنی حضرت یحییٰ کو مومنین کا سردار اور علم و حلم اور دین میں ان تمام پر فوقیت حاصل تھی، اس بات کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تو پھر فرمایا گیا وَسَجِّدًا یعنی سردار، وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حصور اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ یہاں پر ہے نا کہ عورتوں سے بچنے والا، یعنی کہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی جو عورتوں سے رغبت اختیار نہ کرے، وہ راغب نہ ہو عورتوں کی طرف، یہ صفت تھی حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ ایک نبی ہوگا، صالحین میں سے ایک نبی، یعنی کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کی بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی عطا کر دی گئی کہ اے زکریا، آپ کی اولاد میں جو یحییٰ پیدا کیے جائیں گے وہ نبی بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگلی آیت نمبر 40، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھوں گی، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ نے عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو آپ نے کلام کیا تھا، یہ آپ نے اللہ کی حکمت پہ سوال نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی آپ نے کوئی کسی طرح سے ناممکن ہونے کی نعوذ باللہ اس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بلکہ بالکل ایک تعجب سے آپ نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے۔ اگر یقین نہ ہوتا کہ اولاد ہونی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا کہ انہیں پختہ ہوتا کہ میں واقعی ہی میری زوجہ بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھے اولاد کاہے کو ہوگی، تو پھر آپ دعا ہی کیوں مانگتے؟ تو آپ نے دعا مانگی کیونکہ آپ کو توکل تھا، یقین تھا۔ تو ان کلمات سے یہ اندازہ نہ لگایا جائے کہ آپ نے کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسی ہوگی حالانکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ نے دعا مانگی تھی، آپ کو یقین تھا، اسی لیے دعا مانگی تھی۔ یہاں پر جو کلمات ادا کیے آپ نے، یہ تعجب کے اظہار کے طور پہ، کیونکہ یہ خلاف عادت ہے کام، کسی بوڑھے کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور کسی بانجھ کے ہاں اس طرح عام طور پر، لیکن آپ نے توکل سے، جس یقین سے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی۔ تو یہ خلاف عادت کام تھا، اسی لیے آپ نے تعجب سے سوال کیا کہ میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی، کیونکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور آپ کی جو زوجہ ہیں ان کی عمر 98 سال، اللہ اکبر۔ تو سوال کا مقصد ہی یہ تھا کہ بیٹا مجھے کس طرح سے عطا کیا جائے گا، کہ میری یہاں تو کیا جوانی لٹائی جائے گی واپس، یا جو میری زوجہ ہے اس کا بانجھ ہونا دور کر دیا جائے گا، کیوں یا ہم اپنے ہی حال پر رہیں گے جیسے ہم ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر ماں کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ دونوں کے بغیر بھی، ماں اور باپ کے بغیر بھی، جس طرح آدم کو پیدا کیا وہ ویسے بھی کر سکتا ہے۔ اور جس طرح آج کل دنیا میں نظام ہے اور عام طور پر جو اولاد لوگوں کو عطا کی جاتی ہے وہ ماں اور باپ سے ہی ہوتی ہے، تو اللہ ہر طرح قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں
کہ وہ اس بڑھاپے میں کی حالت میں بھی آپ کو فرزند عطا کر دے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، قال رب اجعل لی آیا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ، عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اب آپ نے پچھلی آیت میں تعجب کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف سے آپ کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ اے میرے رب کوئی نشانی مخصوص فرما دے کہ جس سے مجھے علم ہو جائے کہ میری زوجہ امید سے ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تاکہ میں اس وقت زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کر سکوں، میں عبادت کر سکوں اور شکرانے کے طور پر تیری عبادت ہی کرتا رہوں کہ تو نے مجھے یہ خوشخبری عطا کی۔ تو یہ نشانی آپ کو یہ عطا کی گئی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ یعنی ایسا ہی ہوا جب آپ کی زوجہ امید سے ہوئیں، آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہرا، تو ایسا ہی ہوا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے وقت آپ کی زبان 3 روز تک بند رہی۔ آپ کسی سے بات کرنے لگتے تھے تو آپ کی زبان بند رہتی تھی، آپ نہیں بات کرتے تھے، لیکن جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو تب آپ کی زبان اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، تب وہ کلمات آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے تھے، لیکن لوگوں سے گفتگو کرتے وقت آپ کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی تھی، حکمت اس کے پیچھے یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت عطا کی جائے اس کا شکر ادا حضرت زکریا ہر وقت کرتے رہیں، زبان سے، آپ کی زبان سے شکر کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ ادا نہ ہوں اور نہ ہی کسی اور بات میں آپ کی زبان مشغول ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد عطا ہو، صالح نیک بیٹا عطا ہو، اس کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت زکریا نے کیا بھی۔ ایسا ہی ہوا تھا، 3 روز تک آپ کی زبان بند رہی تھی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے تھے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے نیک اولاد کے ملنے پر، بیٹا ہے بیٹی ہے، اسی طرح عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل، یہ سب نعمت کے شکرانے کے طور پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، وہ اللہ کا ذکر ادا کر کے بھی، اللہ کا ذکر کر کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلا کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، خیرات صدقات کر کے بھی نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھ کے بھی نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو نعمت، ایک اولاد کی نعمت پہ اللہ شکر کی تلقین کر رہا ہے، تو جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے نعمت ہیں، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی عظیم ترین نعمت ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں ہر وقت اللہ کے نبی کی نعت بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدوں میں اس طرح اللہ کے سامنے عاجز ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ احسان، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں امت محمدی بنایا، اور اپنے نبی کا اسی طرح سے، اپنے نبی کی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی ان کی نعت پڑھیں، ان کے نام کا میلاد کریں، ان کے نام کے چرچے کریں، ہر ایک شخص کے سامنے ان کے نام کا اظہار کریں، ان کے نام کی عظمت اور رفعت بیان کریں۔ یہی مومنین کا طریقہ ہے اور یہی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی کہ اگرچہ تسبیح کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، تو یہاں پر صبح اور شام کا ہی کیوں ذکر ہے؟ تو ایک تو یہ جملتاً اگر کہا جائے صبح و شام سے مراد ہول ڈے آ جاتا ہے، سارا دن آ جاتا ہے، لیکن اگر صبح و شام ہی مقصد لیا جائے تو اس میں چونکہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور آدمی کی صبح کی، جس طرح رات کے فرشتے صبح ٹائم اور صبح کو جو نئی ڈیوٹی والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر بھی آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ بہرحال تو آدمی کی صبح اور شام سے کیا مراد ہے؟ اگر یہی لیا جائے، مارننگ اور ایوننگ ہی لیا جائے، یعنی دن کی ابتدا بھی پھر اللہ کے ذکر سے ہو اور دن کی انتہا، دن ختم بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ اور اگر صبح اور شام سے جملتاً مراد لی جائے تو یہی ہے کہ پورا دن کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے
انہیں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تسبیح کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنی حمد و ثنا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اس زبان پر حق بات جاری فرمائے، اللہ اس زبان پر ہمیشہ اپنی حمد و ثنا جاری فرمائے، صبح بھی شام بھی، جب زندگی کی شام ہو تب بھی کلمات شکر زبان پر ہوں، کلمات حق زبان پر ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔